رفیع جان صاحب، کیا یہ قیادت میں کسی اور نے بھی کہا ہے علیمہ بی بی کے علاوہ کہ جی بجٹ نہ پیش کریں؟ کیونکہ جو آپ کی جو مرکزی قیادت ہے یا جو لوگ اس چیز کو ذرا ڈیپلی جانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بجٹ پیش ہونا چاہیے کیونکہ یہ آئینی ذمہ داری ہے، اور اگر بجٹ پیش نہیں ہوگا تو حکومت گر سکتی ہے۔ کہ بالکل آئینی ذمہ داری تو ہے اور یہ خیبر پختونخوا کی عوام کا حق بھی ہے، لیکن جس طریقے سے تحریک انصاف کی پولیٹیکل سپیس کو کم کیا گیا ہے، جس طریقے سے عمران خان صاحب کو آئسولیشن میں ڈالا گیا ہے، پھر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ان کا بنیادی حق ہے، سی ایم آفریدی صاحب کا بھی اور عمران خان صاحب کا بھی، کیونکہ یہاں پہ عمران خان صاحب کی حکومت ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ بجٹس کے حوالے سے ہماری ان سے ملاقات ہو، بجٹ کے حوالے سے ان سے مشورے لیے جائے، بجٹ کے حوالے سے ان کا انپٹ ہمیں چاہیے، ان کی جو ایک ویژن ہے اس کی عکاسی ہونی چاہیے خیبر پختونخوا بجٹ میں۔ آئینی ذمہ داری ہے، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ بجٹ نہ پیش کرنے سے کیا مشکلات فیڈرل حکومت کو پیش آتی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ایسے کوئی بھی سٹیپ لیا جائے گا۔ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ پولیٹیکل کمیٹی کے سامنے رکھی جائے گی، تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کے سامنے رکھی جائے گی، تمام پولیٹیکل لیڈرشپ جو اس وقت تحریک انصاف کی ہے وہ اس پہ سر جوڑ کے بیٹھے گی، اور وہ جو بھی فیصلہ لے گی وہ اس کو من ون قبول کیا جائے گا۔ تو سر اب کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ علیمہ بی بی نے ٹویٹ کیا ہے جس میں وہ یہ کہتی ہیں کہ جون از دا لاسٹ ونڈو ٹو بلڈ پریشر آن گورنمنٹ۔ تو آپ لوگوں کو یہ ایسا لگتا ہے کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ کس طرح سے اب جو پی ٹی آئی خیبر پختونخوا ہے کیا وہ بھی اس چیز کو ایگری کرتی ہے کہ واقعی جون از دا لاسٹ ونڈو؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ کل منگل کا دن ہے اور علیمہ بی بی اور ان کی بہنیں جو کہ فیملی ہے عمران خان صاحب کی، وہ بھی آئیں بات کے لیے، اور انشاءاللہ ایک بہت بڑا نمبر بھی آپ کل دیکھیں گے کہ اڈیالہ کے سامنے ہوگا۔ عمران خان صاحب سے آخری ملاقات فیملی کی جو ہے وہ دسمبر کے شروع میں ہوئی تھی، اور وکیلوں کی آخری ملاقات 16 اکتوبر کو ہوئی تھی۔ 7 مہینوں سے کوئی ملاقات نہیں ہو رہی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ 200 دنوں سے زیادہ ہو چکے ہیں کہ عمران خان صاحب آئسولیشن میں ہیں۔ آئسولیشن کی وجہ سے ان کو جو آنکھ کا مسئلہ بھی پیش آیا ہے، اور ان کو پھر ذاتی ڈاکٹر کی رسائی بھی نہیں دی جا رہی۔ ان کے جو فیملی کا مطالبہ ہے، جو بڑا جائز مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب کو الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل شفٹ کیا جائے، وہاں پہ ان کا علاج ہو اپنے ذاتی ڈاکٹر کے زیر نگرانی، اپنی فیملی ان کے ہمراہ ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے کل ہم 5ویں دفعہ ان کو انجیکشن بھی لگوا دیا گیا، خفیہ طور پہ لے جایا گیا۔ آپ لوگوں کے احتجاج کا، آپ لوگوں کی کالز کا کیا فائدہ ہوا؟ دیکھیے، یہ حکومت جو ہے یہ رات کے اندھیرے میں واردات کے عادی ہو گئے ہیں۔ یہ مینڈیٹ پہ بھی رات کے اندھیرے میں واردات ڈالتے ہیں، یہ ووٹوں پہ بھی واردات رات کے اندھیرے میں ڈالتے ہیں، اور جو کوئی 2 نمبری کرنی ہوتی ہے وہ رات کے اندھیرے میں کی جاتی ہے۔ عمران خان صاحب کو پمز لایا گیا، عمران خان صاحب کو اس پمز میں لایا گیا جہاں پہ ان کے جو مرض ہے اس کا علاج ہی ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ ریٹینا کا اسپیشلسٹ ہی نہیں ہے۔ پھر جیل مینول کی بھی یہ خلاف ورزی ہے، شام کے بعد آپ کسی قیدی کو باہر نہیں لے کے آ سکتے۔ پھر عمران خان صاحب ایک سیاسی قیدی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جو کہ ہائی پروفائل ایک شخصیت ہے، اس کو اس طرح رات کے اندھیرے میں لانا، نہ ذاتی ڈاکٹر کو بتانا، نہ فیملی کو انفارم کرنا، نہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو اطلاع دینا، تو یہ ان کی جو ہے اب نیتوں پہ ہمیں کمپلیٹلی شک ہے۔ اس کے لیے آپ نے بیرسٹر گور صاحب کی آج ٹویٹ بھی دیکھی ہوگی، اور کل جو آپ اڈیالہ میں نمبر دیکھیں گے تحریک انصاف کا وہ کافی حوصلہ افزا ہوگا۔ سر، آپ نے کہا کہ نیتوں پہ شک ہے، اب پی ایم صاحب نے ظاہر تو صاف نیتی کے ساتھ میثاق جمہوریت کی آفر دی ہے، کیا پی ٹی آئی اس آفر کو ایکسیپٹ کرے گی، کنسیڈر کرے گی، یا آپ لوگ اس آفر کو ایکسیپٹ بھی نہیں کریں گے، نہ اس پہ کچھ سوچ بچار کریں گے؟ دیکھیے، بارہا پرائم منسٹر نے آفر کیا، لیکن یہ پرائم منسٹر سے جب بھی ہم نے عمران خان صاحب کے متعلق بات کی ہے تو ہم نے اس کو بے اختیار پایا ہے۔ سی ایم آفریدی صاحب نے جب پی ایم سے بات کی ملاقات کے حوالے سے، انہوں نے کہا میں پوچھ کے بتاتا ہوں۔ جب اس ملک کا پرائم منسٹر جس سے پوچھ کے بتائے گا، اور وہ کب بتائے گا اس کا بھی ہمیں علم نہیں ہے۔ تو پھر تو علیمہ خان صاحبہ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اگر حکومت پہ بھی اعتبار نہیں ہے تو پھر احتجاج سے ہی راستہ نکلے گا، اور اس کے لیے ایک بڑی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی۔ دیکھیے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسپیکر صاحب نے بھی کئی دفعہ مذاکرات کی دعوت دی۔ پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب لیڈر آف اپوزیشن کا ایشو بنا تو اسی اسپیکر جو اس کا اختیار تھا کہ لیڈر آف اپوزیشن کا نوٹیفیکیشن کرتے، لیکن 5 مہینے وہ نوٹیفیکیشن روکا گیا کیونکہ مقتدرہ کی طرف سے حامی نہیں بھری گئی۔ جب اسپیکر بھی اتنا بے اختیار ہے اور جب پرائم منسٹر بھی اتنا بے اختیار ہے تو ان سے بات کرنے کا، ان سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم نے کئی بار کوشش کی ان سے بات کرنے کی، لیکن ہمیشہ ڈیڈ لاک کا شکار ہوا۔ یہ تو گلہ آپ لوگوں کا ہمیشہ سے رہتا ہے، لیکن جب 10 جون کو سی ایم صاحب نے کال دی تھی احتجاج کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر، تو اس پہ ان پہ یہ الزام لگا تھا کہ جو مرکزی قیادت ہے وہ آن بورڈ نہیں ہے۔ کیا اس کے بعد مرکزی قیادت کو آن بورڈ لیا گیا، اور کیا 30 جون سے پہلے اب دوبارہ کال دی جائے گی جس میں مرکزی قیادت آن بورڈ ہوگی؟ دیکھیے، خیبر پختونخوا کی حکومت کے حوالے سے جو بھی فیصلہ سی ایم آفریدی صاحب لیں گے وہ اس فیصلے میں آزاد ہیں۔ وہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، وہ عمران خان صاحب کے نامزد کردہ وزیر اعلیٰ ہے،
وہ عمران خان صاحب کے اوپننگ بیٹسمین ہیں. وہ جو بھی فیصلہ لیں گے وہ کمپلیٹلی اس میں با اختیار بھی ہیں اور آزاد بھی ہے. جہاں تک پارٹی کی بات ہے تو کچھ لوگوں نے اس پہ اسٹیٹمنٹس دی ہیں. ان لوگوں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. وہ ایک ذمہ دار عہدے پہ بیٹھی ہوئی ہیں. ان کے بیانات سے اکثر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ آفریدی صاحب کا خوف اتنا ہے کہ جب ہم نے لاسٹ دفعہ 26 نمبر چنگی پہ روکا گیا جب ہم اڈیالہ جا رہے تھے, اب جب ہم قومی اسمبلی آ رہے تھے احتجاج کرنے عمران خان صاحب کی ملاقات کے حوالے سے تو انٹری پوائنٹ پہ روکا گیا. تو یہ وہ ایک ریاست دو دستور ہے جہاں پہ ایک وزیر اعلیٰ اپنا پنجاب کے ٹیکس کے پیسوں سے خریدا ہوا 11 ارب کے جہاز میں کبھی برازیل جاتی ہے کبھی باکو جاتی ہے. میں اعتراض نہیں ہے اس پہ, لیکن ایک وزیر اعلیٰ جو ایک صوبے کا ایک ہی فارم 45 کا اوریجنل وزیر اعلیٰ ہے اس کو اسلام آباد انٹری پہ روک دیا جاتا ہے. اس کا پاسپورٹ بلاک ہے. بات بڑی واضح ہے کہ سی ایم آفریدی صاحب جو ہیں وہ کمپلیٹلی با اختیار ہے اپنے فیصلوں میں, اور وہ جو بھی فیصلہ لیں گے حکومت کے حوالے سے پارٹی کو اون کرنا پڑے گا اسے. سر سی ایم صاحب با اختیار ہیں, یہ بات ہم بھی مانتے ہیں, لیکن جو ناراض ایم پی ایز ہیں انہوں نے تو خان صاحب کی رہائی کے لیے باقاعدہ ایک تحریک بنا لی ہے جس کا نام ہے عمران خان رہائی تحریک. تو ان کی جو ناراضگی تھی اس کو ختم کیا گیا, کیونکہ یہ چیزیں تو اب آن ریکارڈ زیادہ آ رہی ہیں. آپ لوگ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں بٹ آن ریکارڈ آ رہی ہیں. عمران خان صاحب رہائی تحریک اچھی بات ہے, اپریشیٹ کرنا چاہیے. جو ہماری کولیگز ہیں جو اس وقت مختلف میڈیا چینلز پہ آ رہے ہیں اور اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں, تمام لوگوں کو سنا جائے گا. تمام لوگ ہماری کولیگز ہیں, ہمارے لیے محترم ہیں. لیکن یہ تحریک اگر کیبنٹ کی ایکسپینشن سے پہلے آتی تو زیادہ وزن ہوتا. جب کیبنٹ ایکسپینڈ ہو گئی ہے اور یہ موصوف جتنی بھی ہیں یہ کیبنٹ کا حصہ نہیں بنے تو ان کی ناراضگی سامنے آ گئی ہے. اگر وہ اس پہ ناراض ہیں کہ کیبنٹ ایکسپینڈ ہوا اور ہم اس کا حصہ نہیں بنے تو وہ یہ تو ایک الگ موضوع ہے. اگر وہ اس پہ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی تحریک کے حوالے سے کوئی عملی اقدام جو ہے وہ نہیں اٹھایا جا رہا, تو کیبنٹ کے ایکسپینشن سے پہلے بھی اسی قسم کے حالات تھے, تو کیبنٹ کے ایکسپینشن کے بعد ان کو یہ تحریک کیوں یاد آ گئی, یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. پھر اس میں ایک ایسے موصوف بھی ہیں جو سی ایم آفریدی صاحب کو کیبنٹ کی ایکسپینشن سے پہلے اپنے گھر پہ عشائیے کے لیے انوائٹ کیا. وہاں پہ پارلیمانی اجلاس بھی ہوا, تمام ایم پی ایز بھی وہاں پہ آئے, تب تک سب کچھ ٹھیک تھا. لیکن جب کیبنٹ ایکسپینڈ ہوئی اور ان کو یہ توقع تھی کہ وہ اس کیبنٹ کا حصہ بنیں گے لیکن وہ حصہ نہیں بنے, اس کے بعد اس قسم کے بیانات دینا اس میں زیادہ وزن نہیں ہے. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اس میں زیادہ وزن نہیں ہے. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اور ان کو یہ توقع تھی کہ وہ اس کیبنٹ کا حصہ بنیں گے لیکن وہ حصہ نہیں بنے, اس کے بعد اس قسم کے بیانات دینا اس میں زیادہ وزن نہیں ہے. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اس میں زیادہ وزن نہیں ہے. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی.